بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے بزرگ و برتر نے اس کرۂ ارض پر انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، جس کو اچھائی اور برائی کی تعلیم دینے اور معرفت الہی سے روشناس کرانے کے لیے انبیاء اور آسمانی کتب اور صحائف کے ذریعے مدد فراہم کی، تاکہ انسان بطور مخلوق اپنے عاجز و نیاز مند ہونے اور اللہ تعالیٰ کے بطور مالک کائنات اور خالق و پروردگار ہونے کا اقرار کر سکے اور اس کی معرفت حاصل کر کے حق الیقین سے اس کی وحدانیت کی تصدیق کر سکے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور آسمانی کتب و صحائف پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں۔ مخلوقات عالم میں فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کا مقصد تخلیق اول و آخر، ظاہر و باطن حق تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور احکامات الہی کی بجا آوری کے بجز کچھ بھی نہیں، اور جو احکام الہی سے روگردانی کی ذرہ برابر قدرت نہیں رکھتے، تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا میں اور احکامات الہی کی بجا آوری میں مشغول رہیں گے۔ اللہ بزرگ و برتر کی تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق آگاہ ہے۔ وہ تمام کائنات کے ظاہری اور پوشیدہ امور بحکم مالک کائنات سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے، لیکن اللہ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبریل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ جبرائیل اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ دیگر ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کی دیگر مقرب و ملائک میں عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے نام شامل ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو شور مچاتا ہے اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارا ظاہر ہوتا ہے، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ تارا میں ہی ہوں۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں،
اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ باروایت احمد حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا۔ حضرت انس ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔